آتا ہے 27 صفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہونے والی، اللہ کے نبی مکہ سے نکلے، صدیق ابوبکر ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے اور آپ ایسے پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ کھوجی پورا پاؤں دیکھ کر پہنچ نہ جائے، وہ پنجوں کو دیکھ کر بھی پہنچ گئے، اتنا یہ علم تھا۔ ابو بکر کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں۔ آخر آپ نے کہا ما بکا، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامامک اخاف التلف فخلفک۔ یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو، وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس لیے میں کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں۔ انا لمدرکون، اور آپ دیکھ رہے ہیں فرق دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر جب اوپر چڑھنے لگے تو آپ کے انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں پریشر کی وجہ سے، 4 میل پہاڑ چڑھ نہیں سکے، تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور وہ سارا پہاڑ سیدھا اوپر جا کر چھوڑا، پھر آپ کو باہر بٹھا دیا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، اس میں سوراخ تھے انہیں بند کیا، پھر باقی تھے سوراخ، پگڑی اتاری پھاڑ کے بند کیے، پھر باقی تھے سوراخ، کرتا اتارا اور پھاڑ کے بند کیے، ایک باقی رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی کو رکھا، یہ وہ تھی جس میں سانپ تھا۔ پھر کہا یا رسول اللہ مرحبا بک، آئیے۔ اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابوبکر کے نہ کرتا ہے نہ امامہ ہے۔ جب تھوڑا سویرا ہوا تو آپ نے دیکھا ابوبکر تیرا کرتا تیری پگڑی، تو انہیں سوراخ دیکھا۔ یا رسول اللہ یہ سب سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے بند کر دی۔ ایک دم ہمارے نبی کی آنکھیں چھلکی، کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بھی بنا دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو قریش پہنچ گئے، جب ان کی آہٹ سنی تو اب ابو بکر کے دل کی کیا حالت ہے، اپنی فکر ہے یا اپنے نبی کی فکر ہے؟ بنو اسرائیل کے جب آگے پیچھے موت کی شکل قائم ہوئی تو قرآن بتاتا ہے انہیں اپنی پڑ گئی، نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے۔ لیکن جب یہاں قریش کی آہٹ سنی تو قرآن بتاتا ہے کہ صدیق کو اپنے نبی کی پڑ گئی، اپنا آپ بھول گئے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ ابو بکر غم نہ کر، اپنے نبی کی ہلاکت کا غم نہ کر۔ اگر ابو بکر اپنی جان کا خوف رکھتے تو قرآن کہتا لا تخف ان اللہ معانا۔ ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر اپنے نبی ساتھی کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ بنو اسرائیل نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا، پانی کو دیوار بنتے دیکھا، پھر فرعون کی لاش کو باہر پانی نے پھینک دیا وہ دیکھا، اور ابھی چند قدم چلے تھے تو کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اتنی تھوڑی استعداد موسیٰ اے خدا سانو بھی لے دے جو جائے نہ دے کولے۔ ان کا انکم قوم تجہلون، کہ تاڑے تو وڈا بے وقوف میں ویکھے ہی کوئی۔
ابھی تو اتنا کچھ دیکھا ہے اور کہتے ہو پتھر کا خدا لے کر دو. آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی. ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے. 7 جون 633 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان آپ کو پتہ چلا. دوڑے ہوئے آئے, چہرے سے کپڑا ہٹایا, بوسہ لیا, طبت حیا و میتا, چند آنسو ٹپکے جو آپ کے ماتھے پر گرے, اور باہر نکلے. ایسے ہی مجمع بھرا ہوا ہے, مسجد ہے, ابوبکر عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں. جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں قتل کروں گا, وہ اللہ کے پاس گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, کہا عمر بیٹھ جاؤ, کہا نہیں بیٹھتا, انکار کر دیا. تو ابوبکر کے الفاظ اجعلنا الہا کما لہم آلہہ, ایک خدا لے کر دو جیسے ان کا ہے پتھروں کا. اور نبی ایک آگے ایک پیچھے, ایک کلیم ہے, ایک رسول ہے. اب نبی چلے گئے ہیں اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے, سنو, آج انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اور ان پر بھی موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے, موت سے پاک ہے, موت سے پاک ہے. اجتباکم هو اجتباکم, چنا. ان کے اپنے ساتھیوں نے کتابیں تبدیل کر دی, تورات بدل دی, انجیل بدل دی, زبور میں تو احکام تھے ہی نہیں. اور یہاں ایک دم ارتداد کا فتنہ اٹھا, وہ چاروں طرف سے قبائل. سجاہ ایک عورت کھڑی ہوگی, طلیحہ بن خویلد ایک بنو اسد کا سردار کھڑا ہوگا, مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ میں سے کھڑا ہوگا, اور نبوت کے دعوے کر دیے. سارا عرب مرتد ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ کا جیش روانہ کیا جائے. اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ جہزوا جیش اسامہ, جیش اسامہ کو روانہ کیا جائے. تو جب سارا عرب مرتد ہوا تو صحابہ آئے کہ اب تو موقع نہیں اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا, سارا مدینہ یہ مرتدین زیر و زبر کر دیں گے, یہاں ازواج مطہرات ہیں. تو ابوبکر فرمانے لگے لو اختطفتنی الکلاب, اگر کتے میری بوٹی بوٹی کر گئے, میری لاش کو سڑکوں میں گھسیٹا, پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کروں گا کہ یہ میرے نبی فرما کر گئے ہیں. ان کا بول اس وقت تھا جب وحی آ رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ خلوت میں آ کے ملے, کہا ابوبکر حالات بدل گئے ہیں, تم نرمی کرو, مرتدین کا معاملہ ذرا پیچھے کر دو. بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم تڑپ کے اٹھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور سے داڑھی پکڑ کے کھینچے. طلبت نصرتک وجئتنی بالخبلان, میں تو تیری مدد کا طلبگار تھا, تو بھی مجھے چھوڑ گیا. خوار فی الجاہلیت, جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, جاہلیت کے بڑے دلیر اور اسلام کے بڑے بزدل. ہیہات وقد انقطع الوحی, سن لو نہیں ہوگا, وحی ختم ہو چکی ہے. اور ایک جملہ بولا جو ضرب المثل بنا, اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ,
میری زندگی میں دین میں کمی آ جائے، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، نہیں، جمع کرو۔ انصار و مہاجرین اکٹھے ہوئے، منبر پر آئے، ایھا الناس ان اللہ بعث محمدا والحق کل شرید والاسلام غریب ترید قد رث حبلہ وقل اہلہ فجمعهم اللہ تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى فوالله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض إن الله قال وليس لعباده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة۔ سنو، یہ کن سے بات ہو رہی؟ انصار و مہاجرین سب مرعوب ہو چکے ہیں، سب مرعوب ہو چکے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں دو ہستیاں ہیں جن کو کہا گیا لولا هو لما عبد اللہ۔ پہلے ابو بکر ہیں جنہیں کہا گیا لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور پھر 214 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کی وفات 214، ان کے دور میں 200 کے قریب 200 ہجری میں جب وہ معتصم سے ٹکر لے رہے تھے خلق قرآن کے مسئلے میں، اور مار کھاتے 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 بوٹیاں دربار خلافت میں اڑنے لگی، تہمت کھل گیا، اے اللہ میرا سطر نہ ننگا ہو، تہمت ہوا میں معلق ہو کے یوں کھڑا ہو گیا، اور وہ مار رہا ہے اور غشی طاری ہے، اور احمد بن ابی داود معتزلہ کا مفتی، اس کو رحم آتا ہے، وہ دوڑ کے کرسی سے نیچے آ کر کان میں کہتا ہے احمد اب بھی کہہ دے قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو تڑپ کے ہوش میں آئے، کہا احمد، دونوں احمد تھے، دونوں احمد، کہا احمد تو میرے کان میں کہہ دے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ لولا احمد لما عبد اللہ لولا ابو بکر لما عبد اللہ۔ یہ دو ہستیوں کے بارے میں کہا گیا ہے، کسی بادشاہ کو یہ ٹائٹل نہیں ملا ہے، کسی سپہ سالار نہیں، کوئی سلطان نہیں، کوئی بادشاہ نہیں۔ محمود غزنوی پہلا بادشاہ ہے جسے سلطان کا ٹائٹل ملا، نہیں نہیں نہیں، ایک بوری پر بیٹھنے والے کے لیے کہا گیا لولا احمد لما عبد اللہ لولا ابو بکر لما عبد اللہ۔ لوگوں سنو، میرے رب نے اپنے نبی کو بھیجا جب اسلام کا جاننے والا کوئی نہ تھا، ماننے والا کوئی نہ تھا، ایک امت بنایا، باقی رہنے والی امت بنایا۔ مجھے میرے رب کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے آنکھوں کو پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے تیور بدلے ہیں، اور تمہیں میرا ساتھ چھوڑنے کے مجھے عزائم نظر آتے ہیں۔ میں اکیلا کھڑا ہوں گا اللہ کے وعدے پر یقین کر کے، یہاں تک کہ میرا اللہ وعدہ پورا کرے گا، عہد نبھائے گا۔ قتل ہونے والے جنت میں جائیں گے، باقی رہنے والے اس دھرتی کے وارث بنیں گے۔ میرے اللہ نے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، کہ میرا اللہ ہمیں خلافت دے گا، ہمیں امن دے گا، ہمیں استحکام دے گا۔ میری بات غور سے سن لو، تم مجھے کہتے ہو
کہ میں زکوٰۃ لینا چھوڑ دوں، صرف نماز قبول کر لوں، اور اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے تم زکوٰۃ کہتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں میرے نبی کے دور میں اگر وہ جو رسی دیتے تھے باندھنے والی، وہ رسی بھی دینے سے منکر ہوئے اور پھر تم سب پیچھے ہٹ گئے اور میرے سامنے انسان اور جنات اور درخت اور پتھر اور پہاڑ یہ سب انسانی روپ دھار کے میرے مقابلے میں آئے، میں اکیلا ٹکر لوں گا، میں اکیلا ٹکر لوں گا۔ ہوجتباکم ہوجتباکم ہوجتباکم، اس امت کو چنا گیا ہے، چنا گیا ہے، اور ایک سال چین سے نہیں بیٹھے، اپنی نیندیں حرام کر دی، ایک دفعہ نکلے، دوسری دفعہ نکلے، تیسری دفعہ نکلے تو حضرت علی نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کہا یا خلیفۃ الرسول۔ امیر المومنین حضرت عمر کو کہا گیا، آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ جب عمر بنے خلیفہ تو ان کو کہا جاتا تھا یا خلیفۃ رسول اللہ۔ وہ کہتے یار یہ بڑا لمبا ہو گیا ہے، کوئی مختصر نکالو، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی عرصہ یہ چلتا رہا، آپ اپنے حجرے میں تھے، عمرو بن عاص مسجد میں تھے، تو بدو تو فصاحت کے بادشاہ ہوتے ہیں، بدوؤں کا وفد آیا، انہوں نے اپنے بول پن میں کہا این امیر المومنین، اور کہا بھائی ٹھہرو 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 ٹھہرو، دوڑ لگائی اور حضرت عمر کو جا کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کہنے لگے یہ تو نہیں کہہ سکتا، کہاں سے لایا ہے وہ بتا، کہاں سے لائے ہو، تو نہیں کہہ سکتا۔ وہ بدو آئے ہیں، انہوں نے فی البدی کہا ہے کہ بس الیوم انا امیر المؤمنین، میں آج کے بعد امیر المؤمنین ہوں۔ تو خلیفۃ الرسول صدیق کو کہا جاتا تھا، پھر بدوؤں کی برکت سے آپ کو یہ لقب ملا، پھر وہ چلتا رہا، 1924 تک وہ چلا، جب سلطنت عثمانی ترکوں کی 1924 میں آ کے ختم ہوئی تو یہ امیر المومنین البدوؤں کا دیا ہوا ٹائٹل تھا۔ تو ایک 10 مہینے کے، پورا سال نہیں، 10 مہینے کے اندر تیسری دفعہ نکلنے لگے تو علی نے یوں پکڑ لی گھوڑے کی لگام، کہ یا خلیفۃ الرسول، میں آپ کو اللہ کے نبی کے اس بول کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے احد میں کہا تھا۔ احد میں 2 باتیں فرمائیں، سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کے حملہ کرنے لگے تو آپ نے کہا ابوبکر پیچھے ہٹ جا، انت عندی بمنزلۃ سمعی و بصری، تو میری آنکھیں ہو، تم میری آنکھیں ہو، تم میرے کان ہو، پیچھے ہٹ جا۔ شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک لئن اصبت فواللہ لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ ابوبکر پیچھے ہٹ جا، تلوار نیچے کر لے، تو اگر شہید ہو گیا تو اللہ کی قسم تیرے بعد اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا یا خلیفۃ الرسول، میں آپ کو اس بول کا واسطہ دیتا ہوں، آپ پیچھے جاؤ، ہمیں آگے بھیجو۔ تو انہیں لگام ایسے چھڑائی، کہا مجھے میری ذات کے بارے میں کوئی نصیحت نہ کرے، اور ذوالقصہ پہنچے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف اور کبار مہاجرین نے اصرار کیا کہ آپ پیچھے جاؤ، ہمیں بھیجو۔ پھر 11 لشکر روانہ کی، خالد بن ولید کو طلیحہ کی طرف بھیجا، اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کی طرف بھیجا، شرابیل بن حسنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، خالد بن سعید بن عاص کو حدود شام پر بھیجا، عمر بن عاص کو تبوک بھیجا، حذیفہ بن محسن کو مسقط عمان بھیجا، علا بن حضرمی کو بحرین بھیجا، طریف بن حاجز کو مہرہ کی طرف بھیجا، عرفجہ بن حرثمہ کو
مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقوں کی طرف بھیجا، سوید ابن مقرن کو حضرموت کی طرف بھیجا، مہاجر ابن ابی امیہ کو شمالی یمن کی طرف بھیجا۔ یہ 11 لشکر بھیجے اور مدینہ خالی کر دے، خالی۔ 10 مہینے میں دوبارہ سورہ عرب اسلام میں لوٹا، اور سارا کا سارا کفر کا اور ارتداد کا فتنہ ایسے چلا گیا جیسے ہوا منبثہ ہو گیا۔ یہ اس امت کے لیے جو اللہ نے اجتباء کا لفظ فرمایا تھا، اس امت نے اسے یوں